رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ سورۃ یوسف کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر گزرا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اور جب والد کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ بنیامین کی چوری کی وجہ سے ان کو روک دیا گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی امید سے، رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، مایوس تو وہی ہوا کرتے ہیں جو کافر لوگ ہیں۔ تم جاؤ اپنے بھائی یوسف کو بھی اور بنیامین کو بھی اس کو جا کے تلاش کر کے آؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ آئے تیسری دفعہ، بادشاہ کے پاس پہنچے یا یوسف علیہ السلام کے پاس، تو اپنے سارے حالات بتلائے کہ عزیز مصر ہمیں بڑی تکلیفیں پہنچی ہے، ہمارے گھر والوں کو بھی تکلیفیں پہنچی ہے، ہمارا بھائی چھوٹا غائب ہو گیا تھا اس کی وجہ سے تکلیفیں پہنچی، ابھی ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، قحط ساری چل رہی ہے، یہ ہلکی سی ایک ناقابل قبول پونجی ہے، اس کو آپ قبول کر لیں، ہمارے اوپر صدقہ کر دیں اور تیل ترازو پورا کر کے دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ وقت آ چکا تھا کہ اب اپنے والد کو پیغام پہنچانا ہے اور ان کو اطلاع دینی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، اور ان کو علم تھا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ کب یہ بات ظاہر کرنی ہے۔ اب اتنے عرصے تک ظاہر کر سکتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھ چکے تھے، بادشاہ ہو چکے تھے، پیغام پہنچانا کوئی دشوار نہیں تھا، لیکن نہیں پہنچایا، اس کی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اس میں حکمتیں ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بات کہہ ہی دی کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو اس وقت جب تم ناواقف تھے، بے سمجھ تھے، یا کیا کچھ جاہلت تھی، کس بنا پر جو تم نے حرکتیں کی تھی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اس وقت بھائیوں نے بھی پہچان لیا کہ لگتا ہے کہ جب پوری یہ بات بتلا رہا ہے کہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے، انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی کہ کہنے لگے کہ کیا بے شک البتہ آپ ہی یوسف ہو؟ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان کیا، اور اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جس کو قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمایا کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، دوسرا کام صبر کیا کرتا ہے، ایسے لوگوں کے اللہ رب العزت اجر ضائع نہیں کرتے، نیکیاں ضائع نہیں کرتے۔ تقویٰ یہی ہے کہ جن کاموں سے روکا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کیا تھا۔ جب وہ معاملہ ہوا تھا، زلیخا نے پکڑا تھا، تو اس وقت اللہ کے خوف سے بھاگے تھے، اس وقت کہا تھا معاذ اللہ، اور بڑی تکلیفیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر آئی، جیل کے اندر ڈالا گیا، تہمتیں لگی، لیکن یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ یہ دو کام ایسے ہیں کہ اگر ہر انسان اس کو اپنانے کی کوشش کر لے تو پھر کبھی بھی وہ انسان ضائع نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں آ سکتی۔ اگر آئے گی وقتی طور پر تو اللہ رب العزت دوبارہ اس کو نواز دیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی بیان فرمایا کہ جو شخص جو صبر کیا کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اللہ رب العزت نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے۔
اس کے بعد ان کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہے ہمارے اوپر، اور بے شک ہم ہی خطا کار ہیں، غلطی کرنے والے ہم ہی ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو کنویں کے اندر پھینکا، والد کو پریشان رکھا، اور ہم نے بنیامین کو بھی تنگ کرتے رہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم ہی غلطی کرنے والے۔ لیکن اتنے معاملات ہو جانے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر آج کے دن کوئی ملامت نہیں ہے، جو ہو گیا وہ معاملہ ہو گیا، اب اس معاملے کو ختم کر دیتے ہیں۔ مفسرین نے یہی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی لکھی ہے کہ جب 13 سال مکے کے اندر کافروں نے پریشان کیا تھا، 8 ہجری کے اندر جب مکہ فتح ہوا تھا، تو اس وقت مکے کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کر داخل ہو رہے تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فلاں دن تم نے کیا کیا تھا، فلاں دن فلاں صحابی کو تنگ کیا تھا، فلاں مجھے پریشان کیا تھا، مجھے نمازیں نہیں پڑھنی دی تھی، سارے کرتوت ان کو بتلائے تو سارے گھبرا گئے تھے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے خاموشی سے کچھ جواب نہیں دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر جواب دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، جو معاملہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب آج میں تمہیں کچھ بھی نہیں کروں گا، معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا، پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور وہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے، پر اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، جو معاملہ ہوا وہ ہو گیا، معاملہ ختم۔ اس کے بعد جب انہوں نے والد کا تذکرہ کیا کہ ان کی آنکھیں بھی ختم ہو گئی، بینائی بھی جا چکی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کرتا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ اور یہ کرتا لے جاؤ، اور اس کو والد کے چہرے کے اوپر، میرے والد کے چہرے کے اوپر ڈال دینا، اور جو بینائی چلی گئی ہے وہ بینائی لوٹ کر آ جائے گی۔ اور دوسرا کام پھر یہ کرنا کہ تم سارے کے سارے اہل و عیال، سارا خاندان اکٹھے ہو کر تم میرے پاس آ جاؤ، یہاں آ کے سارے جمع ہو جاؤ۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تاکہ ہمارے اوپر میرا بھائی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی بھائی تھے لیکن دوسری والدہ کے ساتھ تھے، یوسف علیہ السلام بنیامین دوسری والدہ کے ساتھ تھے، اس لیے ان کو آپس میں کہہ دیا کہ میرا بھائی ہے، ورنہ یہ 12 کے 12 ایک ہی والد سے تھے۔ قال انا یوسف وہذا اخی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تاکہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر، اور بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس بے شک اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تاکہ آپ کو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ترجیح دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم ہی خطا کار ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے، وہو ارحم الراحمین، اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والوں میں سے۔ اذهبوا بقمیصی، تم یہ میرا کرتا لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور اس کو ڈال دو میرے والد کے چہرے کے اوپر، یأتی بصیرا، اور اس کی بینائی لوٹ کر آئے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر یہاں آ جاؤ۔